مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جس طرح سے ہم دیکھیے ایک گاڑی ہوتی ہے, بائک وہیکل ہوتی, اس میں اسپیڈو میٹر رہتا. اسپیڈو میٹر پر اب مثال کے طور پر ایکٹیوا کو لے لیجیے آپ. ایکٹیوا کے اسپیڈو میٹر پر 100 کلومیٹر پر آور کا اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 80 کلومیٹر پر آور آپ لے جا سکتے ہیں. لیکن وہ کمپنی والے اس پہ 100 کلومیٹر پر آور لکھتے ہیں. تو بتائیے کہ ایک انسان جب شو روم پر جاتا ہے, پورا ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس گاڑی کو خرید لیتا اور اس کے بعد آر سی پر اونرز نیم میں اس کا نام آ گیا, تو کیا یہ کہہ سکتا ہے اب یہ گاڑی میری ہے, اب میں اپنے مطابق یہ گاڑی چلا سکتا ہوں, میری مرضی, ٹاپ سپیڈ پر چلاؤں گا, گلی میں بھی وہی سپیڈ پر چلاؤں گا, روڈ پہ بھی وہی سپیڈ پر چلاؤں گا, ہر جگہ اسٹریٹ پر, ہائی وے پر, ہر جگہ کیا ایک سپیڈ پر گاڑی چلا سکتے ہیں, اپنی منمانی سے چلا سکتے ہیں؟ نہیں. ہر جگہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ٹریفک کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب گلی میں جاتے ہیں, محلوں میں سے جاتے ہیں, تو ایک لمٹ دے دیا گیا ہے 20 سے 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلانا ہے. جب باہر بڑے روڈز پر چلاتے ہیں, ہائی وے پہ چلاتے ہیں, تو وہاں پر 60 سے 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر چلانا ہوتا ہے. اگر نہیں چلاتے ہیں تو چالان کٹ جاتا ہے, چالان آ جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ کس کی سیفٹی کے لیے ہے؟ ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے. سپیڈ لمٹ جو لگائی گئی ہے کہ یقیناً گاڑی تمہاری ہے, تم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو, لیکن سپیڈ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, سپیڈ کو اور ٹریفک رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم تو ایمان لا چکے ہو, انسان ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور دے دیا ہے, اختیار دے دیا ہے, پاور آف چوائس دے دیا ہے, اتھارٹی تمہارے پاس ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کا مس یوز کرو, اس کا غلط استعمال کرو, اپنی مرضی کے مطابق چلو, میرا جسم میری مرضی, میری زندگی میری مرضی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو, اللہ کی کتاب پر ایمان لا چکے ہو, اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو, تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان کی اطاعت اور اتباع کرے, ان کی پیروی کرے. یقیناً تمہارے پاس پاور ہے, پاور آف اتھارٹی ہے, جو چیز تم چاہے چوز کر سکتے ہو. لیکن تم اگر اسلام میں ایمان والے ہونا ہو تو تمہارے یہ لازم اور ضروری ہے کہ تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری مرضی میری زندگی ہے, میں جس طریقے سے چلانا چاہتا ہوں چلاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. قرآن مجید ہے, یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ ایک مومن بندہ, ایک مسلمان, ایک اسلام میں جو داخل ہو گیا ہے وہ زندگی کس طرح سے بسر کرے. قرآن اسے گائیڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے گائیڈ کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ ہر معاملے میں کیسا کرنا چاہیے, کس کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے. مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتلا دیا ہے کہ کیسا کرنا چاہیے, زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے, تمہاری اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اور منشا کیا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے, اس کے سورسز کیا ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم, جب ایک مومن بندہ, ایک مسلمان جب اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائے گا تو وہ اللہ کی مرضی کو اختیار کر لے گا, وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے گا. اسی لیے امام الکائنات حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اختیار شو اختیار شوم است, بے اختیار ہو جاؤ کیونکہ اختیار بری چیز ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, پاور دیا, اتھارٹی دیا, کیپیبلٹی دیا, ہمیں ایبلٹی دیا, کسی بھی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اپنی اختیار سے, اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کو اختیار کر لینے کا نام ہی ایمان ہے. اللہ ہی اتھارٹی ہے, اللہ کے پاس ہی پاور ہے. اس چیز کو جب ہم مان لیں گے تو یقیناً ایمان مکمل ہمیں ملے گا.